آغاز کرتا ہوں میں وہیں سے جہاں سے تمام مخلوقات کی آغاز و ابتدا ہے۔ بے شک جو تبدیل کرنے والا اور بدل دینے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی آغاز کرتا ہوں میں وہیں سے جہاں سے تمام مخلوقات کی آغاز و ابتدا ہے۔ بے شک جو تبدیل کرنے والا اور بدل دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ الاحزاب، 22واں پارہ میں ہے سورہ الاحزاب۔ اس میں ایک آیت ہے جو آیت نمبر 35 میں ہے، اس کو ضرور آپ لوگ ذرا سا ذہن نشین کر لیں۔ کہا گیا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات وحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آیت تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیجیے، اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیجیے۔ یہ شریعتاً بہت ضروری ہے، طریقتاً بھی ضروری ہے، حقیقتاً بھی ضروری ہے۔ یہ قرآن حکیم میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے اور ایمان والیاں، فرما بردار اور فرما بردارین، سچے اور سچیاں، اور صبر والے اور صبر والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی پر نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ یہاں پر تمام عورتوں کے بارے میں بھی ہے اور مردوں کے بارے میں بھی ہے۔ ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا انتظام کر رکھا ہے، بخشش کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو یہ اتنی باتیں جو ہیں تو ہے کیا، اس کا خلاصہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک لائن میں سب سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے۔ تو ایسا ہوا کیسے، کیوں ہوا نازل، اس کو بھی سن لیجیے۔ حضور سرور کائنات کے جو یہ تھے ابی طالب، ان کے لڑکا ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور جعفر طیار، اسما بنت امیس، وہ جب حبشہ سے واپس آئیں تو حضور سرور کائنات سے دریافت کیا کہ حضور مردوں کے بارے میں تو بہت ساری آیتیں نازل ہوتی ہیں لیکن عورتوں کے بارے میں بھی کچھ ہوا ہے؟ تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ ہاں جلد ہی نازل ہوگا یا ہونے والا ہے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوا ہے، خاص عورتوں کے لیے نازل ہوا کہ مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی نصیحت ہے کہ جتنا حقدار تم جنت کے ہو اتنا حقدار وہ بھی جنت کی ہے۔ لیکن کب ہوگا؟ جو آیت نازل ہوا جس میں کہا گیا فرما بردار عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار جو بھی مرد ہے وہ عورت بھی، جو منافقین ہے وہ منافقین عورتیں، کافر ہے تو کافر کی عورتیں، یعنی جو مرد مسلمان ہے اور جو مومن ہے ان سب کے لیے نیک اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ روزہ رکھنے والیاں، یہاں تک کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے والیاں، یعنی مرد ہی خالی نہیں دے، عورتوں کو بھی صدقہ دینا ہے، عورتوں کو بھی روزہ رکھنا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر مہینہ میں 3 روزے رکھ لیا کریں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو مہینہ میں 3 روزہ رکھ لیتے ہیں تو سال بھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ آسانی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس کو زیادہ تر بیان لوگ نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اب آئیے اس بات پر کہ ہم لوگوں کو اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کے 10 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے اسلام، یعنی اس کے خلاصہ کے لیے جو باتیں ابھی آئی قرآن حکیم میں، اس کا خلاصہ آیا ہے کہ اس میں 10 مراتب ہیں۔ پہلا مراتب کیا ہے؟ اسلام، جو خدا رسول کی فرما برداری ہے۔ نمبر 1، اگر آپ اللہ و اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو گویا آپ مسلمان نہیں ہیں، مومن تو دور کی بات ہے۔
یعنی فرما بردار کو ہی مسلمان کہا گیا، اس لیے پہلا اسلام ہے۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے پر اللہ و اللہ کے رسول کی فرما برداری آپ پر فرض ہے۔ نمبر 2، دوسرا ہے ایمان۔ ایمان کا اعتقاد صحیح اور ظاہر باطن کے موافق ہونا ہے، ظاہری بھی ہونا چاہیے اور باطن میں بھی ہونا چاہیے۔ ایمان کی پختگی تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو قرآن حکیم پر، بنا دیکھے اللہ پر، بنا دیکھے رسول پر، اور اپنے رسول کو دیکھ کر بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کا کیا کہنا ہے؟ اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں دیکھا، خواب میں بھی نہیں دیکھا، تو کم سے کم جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر تو ایمان لائیے، پوری طرح سے ایمان لائیے کہ وہ بھی ہیں، آج بھی وہی ہیں، قیامت تک وہی رہیں گے، چونکہ انہوں نے کہا اول خلق اللہ نوری کل خلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے ہے۔ اور ہے کون؟ پورے اور کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اسی لیے کہا آپ کو ایمان لانا اور اعتقاد کے ساتھ صحیح ظاہر اور باطن کا موافق ہونا ہے، ظاہر میں بھی ہونا ہے اور باطن میں بھی ہونا ہے۔ آئیے نمبر 3 مرتبہ ہے قنوت، یعنی اطاعت، یعنی آپ حکم برداری بھی کیجیے اور اطاعت بھی کیجیے ایمان کے ساتھ۔ یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بھی حق ہے۔ آپ جو کما رہے ہیں وہ صرف آپ کا نہیں ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی حق ہے، یہاں تک کہ آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے۔ آپ کے گھر میں جو حق ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اور بھی لوگوں کا حق ہے، کچھ فقراء کا بھی حق ہے، کچھ غریبوں کا حق ہے، یہاں تک کہ پڑوسیوں کا بھی کچھ حق ہے۔ تو آپ کو سب پر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہوگا، تب آپ کا اعتقاد درست ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی جان تو نہیں دے سکتا لیکن مال تو خرچ کر ہی سکتا ہے، لیکن جان دینے کو تیار ہے، مالے دینے میں زیادہ مشکل ہے۔ بہرحال آئیے اب چوتھا مرتبہ، چوتھا جو مرتبہ ہے یا مراتب، اس کو کہتے ہیں صدق نیات یا صدق اقوال اور افعال۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، سچائی کے ساتھ اس میں آپ داخل ہوئیے اور سچائی پر قائم رہیے، اور سچائی کا فعل آپ سے ظاہر ہونا چاہیے، سچائی کا افعال مطلب فعل آپ سے ظاہر ہونا چاہیے، صرف یہاں نہیں، جہاں آپ کہیں بھی رہیے آپ کو آدمی سمجھ جائے کہ بہت سچا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو آدمی دیکھے تو سمجھ جائے کہ ضرور بہت بڑا سچا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ مکمل ایمان والے ہوں گے، جب آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نام لکھا لیے اب تو ہم ہو گئے، ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ جہاں کہیں بھی جائیے آپ کو سب سمجھے کہ ہاں یہ ایمان والا ہے، یہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا ہے چوتھا جو مراتب ہے وہ صدق نیات اور صدق اقوال و افعال ہے۔ اقوال کے مطلب آپ کا قول ہونا چاہیے سچا، جہاں بھی بولیے سچ بولیے، جہاں پر بہت ضروری ہے وہاں بھی کوشش کیجیے کہ ٹال کے نکل جائیے، لیکن سچ بولنے کا ہی زیادہ تر کوشش کیا جائے، چونکہ جب کچھ بھی عبادت آپ نہیں اگر کر پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ حلال رزق کھائیے اور سچ بولیے، یہی دو کام تو کرنا ہے، زیادہ تو کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں بس دو کام کیجیے، یعنی ایمان کے ساتھ اس میں داخل رہیے اور سچ بولیے اور حلال رزق کھائیے، بس یہی شرطیں ہیں اس میں آنے کی۔ پانچواں مرتبہ ہے صبر کا، صبر کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ طاعتوں کی پابندی کرنا اور تمام ممنوعات جو بھی ہیں، جو منع کیا گیا چیز ہے اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، یہ پانچواں مراتب ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں تو کچھ کہے وہاں کچھ کہہ دیا، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کو جس حال میں بھی ہے جہاں بھی رہی اب صدق و یقین کے ساتھ آپ پر قائم رہنا ہے۔ چھٹا مراتب ہے احتراج رکھنا، یعنی خضوع کا بیان ہے۔ خضوع کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے خضوع اور خضوع ہونا چاہیے، خضوع اور خضوع۔
7واں ہے جو صدقہ کے بیان میں ہے، یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن وہی پیسہ صدقہ بھی ہوتا ہے، وہی پیسہ جو ہے خیرات بھی ہوتا ہے، اور وہی پیسہ کو دیجیے تو نذران عقیدت بھی ہوتا ہے۔ پیسہ وہی ہے، لیکن آپ کو کہہ کے دینا ہوگا کہ کس لیے دے رہے ہیں۔ اگر آپ 10 روپیہ ہی دے رہے ہیں نذران عقیدت تو نذرانہ ہوا، لیکن وہی 10 روپیہ آپ کسی ہی کو دے رہے ہیں مانگنے والے کو، وہ خیرات ہوا، خیرات کہہ کے دیجیے۔ اور صدقہ الگ چیز ہے۔ آئیے 8واں مرتبہ، 8واں جو مراتب ہے وہ صوم کا بیان ہے۔ صوم یعنی روزہ، صوم کہتے ہیں روزہ، صوم صلاۃ کا پابند، یہ بھی فرض ہے نفل دونوں کا شامل ہے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتہ 1 درہم صدقہ دیا، دونوں کام ہو سکتا ہے، آپ کا صدقہ دینے سے بھی روزہ ہو جاتا ہے 1 درہم، لیکن ہر ہفتے دینا پڑے گا، 1 ہفتہ میں 1 درہم۔ اس زمانے کا جو درہم اس حساب سے ابھی 1 روپیہ نہیں، 1400 سال پہلے کی بات، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ روزے رکھ لیجیے، اس سے بہتر ہے، تمام بزرگوں نے کیا ہے۔ یعنی روزہ کا پابندی بھی بہت ضروری ہے، اس کو صائمین کہتے ہیں، روزہ رکھنے والے۔ قرآن حکیم میں اسی کا ذکر آیا تھا۔ عورتوں کے بارے میں ہے کہ 3 روزے ہر مہینے جو رکھ لے گی وہ صائمین میں سے کہلائیں گے۔ صائمین میں ہونا ہے تو مہینہ میں 3 روزہ رکھیے۔ جو نوجوان ہیں، جو رکھنے کے قابل ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ 9واں مراتب عفت کا بیان ہے، یہ کہ اپنی پارسائی کو محفوظ رکھنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پارسائی کو محفوظ رکھنا دونوں کے لیے ضروری ہے، یعنی پارسائی پر پورا دھیان دیا جائے، ہر جگہ آیا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی جو لوگ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، شرم کے بدن کو تھامے رکھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، یعنی سب سے زیادہ پکڑ اسی کا ہے۔ نوجوان ہو، وہ کسی عمر کا بھی ہو، لیکن وہ اپنے یعنی فرض جو ہے، یعنی جتنے بھی آپ نظروں سے بھی ہوتا ہے، یعنی ہاتھ کا جنا ہوتا ہے، آنکھوں کا ہوتا ہے، یعنی ہر طرح کے جتنے بھی جنا ہے اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ لفروجہم حافظون، یعنی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 9واں پوائنٹ ہے کہ ہر آدمی کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ فرض ہے کہ آپ اپنے شرم کی حفاظت، پارسائی کو بنائے رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ حلال چیزوں سے جو آپ کے لیے حلال ہے وہی حلال ہے، باقی جو حرام ہے اس کو حرام ہی سمجھنا ہوگا۔ اور 10واں مراتب کثرت ذکر کا بیان ہے، یعنی ذکر کیجیے کثرت سے، صبح شام نہیں، آپ کا ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ رات دن جاری رہے۔ تو کب ہو سکتا ہے؟ جب قلب ذکر شروع ہوگا تب ہوگا، یعنی آپ کا ذکر، اللہ کا ذکر برابر کرتے رہیے، ذکر کر تو اللہ کا تو ذکر کر، تب جا کر کے آپ کو کامیابی ملے گی۔ تسبیح و تحمید و تحلیل بھی ہے، اور اس میں نماز، واعظ، نصیحت، میلاد شریف اور نعت شریف پڑھنا بھی ذکر الہی میں آتا ہے۔ ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکر اللہ میں ہے۔ آج رات بھر جو آپ لوگ رہیے گا، گویا سبھی لوگ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، گویا کہ آج رات بھر اللہ کے ذکر میں ہی رہیے گا۔ سبحان اللہ۔